الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے فما ربحت تجارتهم بس نہیں فائدہ مند ہوئی ان کی تجارت وما كانوا مهتدين اور نہ ہی وہ تھے ہدایت یافتہ۔ پچھلی آیات کریمہ میں ہم منافقین اور ان کی صفات ان کے اعمال کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، منافقین کیسے ہوتے ہیں اور ان کا رویہ اور ان کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے بارے میں تبصرہ فرمایا ہے منافقین کے بارے میں۔ منافقین جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ آخرت پتہ نہیں کب آنی ہے، یہ آخرت کے پیچھے اتنے بڑے دنیا کے فائدے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ ہم اصل میں عقل مند لوگ ہیں، ہم دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدہ اگر کفار سے مل جاتا ہے ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، مسلمانوں سے مل جاتا ہے ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے، بڑا تیز سمجھنے والے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بے وقوف سمجھنے والے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ، کتنے کم نصیب ہیں یہ لوگ کہ اپنے دنیاوی مفادات، جلدی چھوٹا فائدہ، فوری فائدہ، اس کے پیچھے لگ کر انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے، ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی ہے، ایمان کو چھوڑ کر کفر کو خرید لیا ہے، منافقت کو خرید لیا ہے۔ حالانکہ اصل چیز تو ایمان ہے۔ ایمان سے قیمتی چیز، ہدایت سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت اور ایمان کی دولت ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا نہ آخرت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا کی، ساری نعمتیں اس وقت انسان کے لیے فائدہ مند ہے جب ساتھ ایمان جیسی دولت، ایمان کی نعمت ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے کوئی بندہ وہ بہت بڑے اقتدار کو حاصل کر لے، بہت زیادہ مال و دولت کو حاصل کر لے، بہت لمبی عمر اس کے پاس ہو، بہت زیادہ صلاحیتیں اس کے پاس ہوں، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ایمان ہے تو باقی ساری نعمتیں جو ہیں وہ ان کا فائدہ ہے۔ اگر زیادہ نعمتیں نہیں ہیں دنیا کی لیکن ایمان جیسی دولت ہے، ایمان جیسی نعمت ہے، تو یہ نعمت ہی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اس ایمان کے ساتھ کامیابی ہے اصل زندگی کی، آخرت کی۔ ایمان ہے تو انسان جنت میں جا سکے گا، ورنہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ سب سے افضل مخلوق ہیں، فرشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، وہ آگ میں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بھی، کیڑے مکوڑوں سے بھی، جن کو ہم یعنی دیکھ کے ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے، ایسے جانوروں اور ایسے حشرات الارض سے بھی یہ لوگ زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں، اپنے آپ کو یہ عقل مند سمجھنے والے، یہ تیز سمجھنے والے، مسلمانوں کو بے وقوف سمجھنے والے، دنیا اور دنیا کی چال بازیوں سے نابلد سمجھنے والے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کیا اپنا فائدہ کیا، انہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتهم، بس نہیں نفع بخش ہوئی ان کی تجارت، یہ تجارت نفع بخش تجارت نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہر چیز کو تجارت کے ساتھ تولتے ہیں، بھئی اگر تم اتنے ہی بڑے عقل مند ہو اور اتنی ہی بڑی دنیا کے اندر تجارت کرتے ہو تو یہ تمہاری تجارت تو ناکام ہو گئی، جو اصل تجارت ہے یہ تو کوئی نفع بخش نہ ہوئی، تم نے تو یہاں خسارے کا سودا کیا ہے سراسر۔ وما كانوا مهتدین، اور نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ، ہدایت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تجارت، ان کا یہ سودا تو بالکل بھی کامیاب نہیں رہا۔ دوسری آیت میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار، کفار کے بارے میں کہ کفار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا، اللہ کے عذاب کو مول لے لیا، اللہ کی مغفرت کے طلبگار نہ ہوئے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروائی۔ تو گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار، کتنا صبر کریں گے آگ پر، کتنا صبر کریں گے، وہ آگ جس کے اوپر آپ ہاتھ کریں تو ہم آگ کا سیک برداشت نہیں کر سکتے، تو اس آگ کے اندر جانا، اور وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور پھر کتنے عذاب ہیں، کتنا صبر ہوگا ان کا آگ پر۔ یہاں تو چند لمحے برداشت نہیں ہے، سیک برداشت نہیں ہے، وہاں تو یعنی آگ میں رہنا ہوگا اور ہمیشہ ہمیش رہنا ہوگا، والعیاذ باللہ۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پس جب اس نے روشن کر دیا اس آگ نے، ما حوله، جو اس کے ارد گرد تھا، ما حوله، اس کے ماحول کو، ماحول جو ہم کہتے ہیں ہمارے ارد گرد کا ماحول ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ ماحول اصل میں عربی کا لفظ ہے، ما حول، ما کا مطلب جو اور حول ارد گرد، تو جو ارد گرد ہے اس کو ماحول کہتے ہیں، ما حولہ۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد ہے، یا آپ کہیں جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم، اللہ لے گئے ان کے نور کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں جس میں وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ لوگ ظاہراً ایمان لائے اور اندر سے یہ کافر تھے۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے جیسے گھپ اندھیرے میں آگ، روشنی، بڑی تیز روشنی، ایسی روشنی، ایسی آگ جو ارد گرد کو سارا روشن کر دے، منور کر دے۔ کہنے کو تو انہوں نے ظاہراً ایمان لائے، گویا کہ آگ، ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی، آگ جل گئی ہے، ماحول روشن ہو گیا ہے، اب اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت تھا، جب فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو اچانک کیا ہو گیا کہ لے گیا اللہ ان کے نور کو۔ اب جب اس روشنی سے فائدہ اٹھانا تھا تو روشنی سے فائدہ اٹھانے کے وقت اللہ نے وہ آگ بجھا دی، وہ نور اللہ لے گئے، اور یہ پھر وہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے۔ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ بھی دیکھتے نہیں ہیں۔ ایمان تو روشنی ہے، ایمان تو نور ہے، اب وہ نور کے بغیر
وہ ایمان تو ان کا ایمان لائے، لیکن وہ تو منافقت والا ایمان تھا، وہ تو ظاہری ایمان تھا، باطناً تو ایمان نہیں تھا، کفر تھا۔ تو وہ ان کا آگ، ان کا وہ نور جو روشن ہوا تھا وہ اللہ لے گیا، اور یہ اسی اندھیرے میں اب موجود ہیں، اور یہ دیکھتے نہیں ہیں، ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ کیسی بہترین مثال ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون بس وہ نہیں لوٹتے۔ سمن یہ جمع ہے اصم کی، عربی میں اصم کہتے ہیں بہرے کو، بہرے شخص کو۔ اصم ایک بہرا شخص ہو تو اصم، اس کی جمع ہے سمن۔ اصم اس کا وزن ہے افعل، تو اس سے جمع فعل کے وزن پر سمن۔ اسی طرح بکمن، یہ فعل کا وزن ہے، یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے ابکم۔ ابکم کا مطلب گونگا، جو بول نہ سکے، واحد ابکم، اس کی جمع بکمن جمع ہے یہ۔ عمیون فعل وزن ہے، یہ جمع ہے، اور اس کا واحد ہے اعما، اندھا ایک شخص، تو عمیون اس کی جمع ہے۔ بہرے ہیں یہ جمع ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون بس وہ نہیں لوٹتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، یہ منافقین، بس یہ نہیں لوٹتے۔ نہیں لوٹتے یعنی اس ایمان کی طرف جس کو چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھا، ایمان کلمہ بہت بڑی چیز ہے، آگ جلی، روشنی ہوئی، انہوں نے پھر وہ باطناً کفر کیا تو آگ بجھ گئی، اب یہ آگ کی طرف نہیں لوٹ سکتے، اب ایمان کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ کیسے لوٹیں ایمان کی طرف جس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اللہ نے انہیں یہاں بہرا، گونگا، اندھا قرار دیا ہے۔ منافق، یہاں تو منافقین کے بارے میں بات ہے، آگے سورہ بقرہ میں اللہ نے کفار کو بھی بہرے، گونگے، اندھے قرار دیا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تو فہم لا یرجعون ہے، وہ لوٹتے نہیں ہیں اس ایمان کی طرف جس کو وہ چھوڑ چکے ہیں، وہاں کفار کے لیے صم بکم عمی فہم لا یعقلون کہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 171۔ کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اس کو آواز لگائے جو آواز کو سنتا ہے، آواز کو سمجھتا نہیں ہے، جو صرف آواز سنتا ہے، سمجھتا نہیں ہے اس کو، یعنی کافروں کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ انسان کو آواز لگائیں گے، انسان کو آواز بھی آئے گی، وہ آواز کو سمجھے گا بھی، جو آپ اس کو کہیں گے وہ سمجھے گا بھی، آواز بھی آئے گی۔ جانور کو آواز لگائیں گے، جانور سمجھے گا تو نہیں، ہاں اس کو آواز آئے گی، وہ آپ کی طرف ممکن ہے رخ بھی کر لے، اپنا چہرہ بھی آپ کی طرف موڑ لے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گی آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کفار کی مثال ایسے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہاں فرمایا کہ وہ لوٹتے نہیں ہیں، یہاں یہی بات اللہ نے منافقین کے حوالے سے فرمائی۔ تو یہ منافقین اور کافر یہ کیسے بہرے ہیں، کیسے گونگے ہیں، کیسے اندھے ہیں؟ جی آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ پہلے اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، پیچھے ہم نے کفار کے بارے میں پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، میں نے وہاں وضاحت کی تھی۔ جی مس عمارہ۔ السلام علیکم سر۔ السلام اللہ۔ جی سر وہ یہ سر حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں، یعنی یہ بصارت سے محروم ہیں، جی، اور یہ حق بیان کرنے سے گونگے ہیں، ٹھیک ہے، حق بیان نہیں کرتے، حق کے پتہ ہونے کے باوجود جھٹلاتے ہیں، اور یہ کہ ہدایت کا نور دیکھنے سے اندھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہرے ہیں، بہرے کا مطلب جس کے کان نہ ہو، جس کو سنائی نہ دے، ان کو سنائی تو دیتا ہے لیکن اصل میں انہیں حق سنائی نہیں دیتا۔ قرآن پکار کر
انہیں دعوت دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے بار بار، انہیں حق نہیں سنائی دیتا، گویا کہ حق کو سننے سے بہرے ہیں، گونگے ہیں حق کو ادا کرنے سے، حق کو بیان کرنے سے، عمیون اندھے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اللہ نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں، بندہ غور کرے تو یہ انسان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے، اور ایک ایک قدم پہ انسان کو نشانی نظر آتی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، ہر شے میں، جو اللہ کے صرف رب ہونے پر نہیں بلکہ اللہ کے ایک ہونے پر، توحید پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی نشانیاں ہیں کہ جن نشانیوں سے یہ روزانہ گزرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں کتنی نشانیاں ہیں، یہ آسمان، اجرام فلکی، سورج، چاند، ستارے، اتنی نشانیاں ہیں، اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، اس سے روزانہ گزرتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اسے منہ موڑے ہوئے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ روزانہ رات ہوتی ہے، پھر دن ہوتا ہے، سورج ایک وقت میں طلوع ہوتا ہے، ایک مخصوص اس کا ٹائم ہے، وہ سردیوں میں لیٹ طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں جلدی طلوع ہوتا ہے، رات غروب ہونے کی بات ہے، ایک لگا بندہ سلسلہ ہے، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے، ہزاروں لاکھوں نشانیاں ہیں، غور ہی نہیں کرتے، اعراض کر رہے ہیں ان نشانیوں سے۔ اس سے کیا پتہ لگا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس سے یہ پتہ لگا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے جس مقصد کے لیے، اگر انسان اس مقصد کے مطابق زندگی نہ گزارے تو انسان کی زندگی بے فائدہ، بے مقصد، جانوروں کی طرح کی زندگی۔ اور اگر انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اللہ نے اعضاء دیے ہیں، اللہ نے اعضاء جس کام کے لیے دیے ہیں اس کام کے لیے ان اعضاء کو استعمال کرنا چاہیے، دین کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کے لیے، دین کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے۔ زبان اللہ نے دی ہے حق کو بیان کرنے کے لیے، کان اللہ نے دیے ہیں حق کو سننے کے لیے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے۔ ہم کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ہم اب اللہ کی پیدا کردہ خوبصورت چیزوں کو بھی نہ دیکھیں۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پردے کی بات کریں اور اس قسم کی بات کریں، عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بے پردہ نظریں جھکا لینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دیں انسان حرام چیز کو دیکھے، اللہ نے اس لیے آنکھیں نہیں دی۔ انسان غلط زبان منہ سے نکالے، اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی۔ انسان گانے سنے، غلط چیز سنے، اللہ نے کان اس لیے نہیں دیے۔ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو، کتنی نعمتیں اللہ کی جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، جو بندہ اس کو بے مقصد استعمال کر رہا ہے، دین کے غلبے کے لیے نہیں استعمال کر رہا ہے، وہ بے فائدہ ہیں یہ ساری صلاحیتیں، سمجھیے آپ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ ایسا بندہ، اس کی زندگی نہیں ہے، وہ مردوں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے، مردوں سے بدتر ہے، مردوں کی طرح ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ایسے لوگوں کو مردے سے تشبیہ دی گئی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ کون ہے؟ زندہ وہ جو ایمان والا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ مردہ وہ ہے جو ایمان والا نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھتا، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹتے نہیں ہیں اس آگ کی طرف، اس ایمان کی طرف جس سے یہ نکل چکے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مانند تیز بارش کے، من السماء آسمان سے، فی اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ کر دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین،
اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، پیچھے ایک مثال پیش کی منافقین کی، یہ ایک اور مثال پیش کی ہے۔ یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی طرح ہے، تیز بارش، سخت بارش کی طرح، صیب۔ السما کہا ہے، السما کا اطلاق اونچی چیز پہ ہوتا ہے، السما سموب سے ہے، سین میم واو۔ السما میں جو واو ہے وہ حمزہ سے بدل گیا ہے، درمیان میں الف ہے، فعال وزن ہے، سما۔ تو سموب کہتے ہیں بلند چیز کو، تو السما کا اطلاق بلندی پر ہوتا ہے، آسمان بھی بلندی پر ہے، سب سے اوپر آسمان کو بھی السما کہہ دیتے ہیں۔ السما، آسمان سے نیچے ہمیں بادل نظر آتے ہیں، بادلوں کو بھی السما کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم چھت کے نیچے ہم ہوتے ہیں، اس چھت کو بھی السما کہہ دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو بلند ہے تو اس کے لیے السما۔ تو یہاں السما سے مراد ہم چونکہ بارش کی بات ہے تو ہم السما سے مراد بادل لیں گے۔ یہ ان کی مثال تیز بارش کی ہے، بادلوں سے، بلندی سے، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تیز تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن بھی ہو تب بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، اور رات کو ہو تو وہ تو پھر مزید اندھیرا ہوتا ہے، چاند بھی چھپ جاتا ہے۔ ورعد اور کڑک ہے، بادل گرجتے ہیں، اور برق بجلی۔ یہ منافقین کا دوسرا گروہ ہے۔ منافقین کا ایک گروہ وہ جو پیچھے جس کا ذکر ہوا، جو اس کو آپ اعتقادی منافق کہتے ہیں، جو اندر سے کافر ہیں پکے، منہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، یہ دوسرے قسم کے منافق ہیں۔ یہ کون منافق ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان میں کمزور ہیں، جن کا دین ایمان کیا ہے، آسانی ہوگی تو چلو دین کو بھی چیک کر لیتے ہیں، دین پر بھی عمل کر لیتے ہیں، اسلام کو دیکھ کر، مسلمانوں کا غلبہ دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے کہ ان کو اسلام اور اسلام اللہ کے وعدوں پر اور قرآن کی تعلیمات پر بڑا پکا یقین ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا پیچھے، اصل ایمان ایمان بالغیب ہے، ایمان کی پہلی صفت ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، ایسی چیزیں جن کو ہم اپنے حواس سے محسوس نہ کر سکیں، لیکن اگر وہ صحیح سند سے وہ چیز ہم تک پہنچ گئی قرآن کریم میں، صحیح احادیث مبارکہ میں، تو ہم اس پر یقین کریں، اس پر ایمان لائیں۔ ایمان تو یقین کا نام ہے، جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ یقین ہوگا، اتنا زیادہ آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اسلام اور اسلام کے غلبے کو دیکھ کر جی مسلمان مدینہ میں آ گئے ہیں، اب مسلمانوں کا غلبہ ہے تو چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب جب تک فائدہ مل رہا ہے، جب تک برکتیں مل رہی ہیں، جب تک آسانی ہو رہی ہے، تب تک تو اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام بڑا اچھا دین ہے۔ لیکن جب مشکلیں آنا شروع ہوئیں، مشکلیں آتی ہیں، یہ مشکلوں سے یہ تعبیر کیا ہے، آسمان سے بادلوں سے بارش، یہ مشکلیں ہیں، مشکلات ہیں، جس میں اندھیرے بھی ہیں، جس میں کڑک بھی ہے، جس میں بجلی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آزمائشیں بھیجتے ہیں کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے، پتہ لگے کہ کس نے صحیح کلمہ پڑھا تھا، کس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، تو وہ اس پر اب پہرا دینے والا ہے۔ وہ صرف اس نے آسان حالات کے لیے نہیں پڑھا تھا، مشکل حالات کے لیے بھی پڑھا تھا، تلوار کے سائے میں بھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرے گا۔
مشکل حالات میں بھی حقیقی مسلمان وہ آزمائشوں سے، مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک تو انصار تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک وہ منافقین بھی تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ اب مدینہ میں اب مسلمان آگے ہیں، عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت، تو انہوں نے بھی اس ظاہراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب مشکلات آئیں تو منافقین ہیزیٹیٹ کرنا شروع ہو گئے، یہ تو وعدے ہوئے تھے ہم سے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب مشکلات ہو رہی ہیں۔ جنگ بدر میں فتح ہوئی، اور یہ تو بڑا دین اسلام، اللہ کے وعدے اور فتوحات ہیں۔ جنگ احد میں اب اندر لڑیں باہر لڑیں، منافقین ڈگمگائے، منافقین نے کہا ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نہیں لڑتے باہر جا کر۔ جب نقصان ہوا مسلمانوں کا، اس نقصان کی وجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہو گئی۔ اجتہادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبر رمات سے میرے حکم کے بغیر نہیں ہٹنا۔ انہوں نے کہا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جنگ کے دوران تھی، تو جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت مسلمان اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی اکٹھا کریں۔ 10 لوگوں نے کہا کہ نہیں، 50 لوگ تھے، 10 لوگوں نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ جو مرضی ہو یہاں سے میرے حکم کے بغیر نہیں ہٹنا۔ وہ 40 لوگ کہنے لگے نہیں، آپ کے حکم پورا ہو گیا۔ بہرحال تو نقصان ہوا، جب نقصان ہوا تو منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا بہت زیادہ، دیکھو یہ کیسا دین ہے، یہ وعدے کہاں گئے۔ اور جنگ خندق کے موقع پر جتنی مشکلات آتی ہیں تو وہاں کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے، پکے مومن اور منافق ان کا کردار واضح ہو جاتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا، منافقین نے کہا، اللہ ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان سے دوسرے لوگوں نے یعنی منافقین نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، کفار، بہت سے کفار جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، وہ جو پکے مومن ہوتے ہیں ان کا تو ایمان بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہنے لگے میں اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو مومن تو مشکلات میں اس کا ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے، اس کا رویہ، اور منافق جو ہے وہ مشکلات کے اندر وہ اپنے قدموں پر پلٹ جاتا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات، یہ اللہ نے تو یہ وعدہ کیا تھا، اللہ نے تو یہ وعدہ کیا تھا، یہ چیز کیوں نہیں پوری ہو رہی، یہ چیز کیوں نہیں پوری ہو رہی۔ تو یہ جو عملی کوتاہیاں ہیں، شکوک و شبہات ہیں کمزور قسم کے، تو یہ بھی نفاق ہے۔ یا مانند تیز بارش کے بلندی سے بادلوں سے جس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے، یجعلون اصابعہم، وہ کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کی کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اتنا ان کو خوف آتا ہے آزمائشوں سے، مشکلات سے، یہ بارش کے اللہ نے مثال دی ہے، اتنا خوف آتا ہے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، ہم موت سے بچ جائیں۔ بھئی کیا ایسے کو بندہ موت سے بچ سکتا ہے؟ ایسے تو بندہ موت سے نہیں بچ سکتا، کانوں میں انگلیاں دینے سے موت سے تو نہیں بچے گا۔ یہ آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشیں دنیا میں آنی ہیں، مسلمان کو بھی آتی ہیں، منافق کو بھی آتی ہیں، کافر کو بھی آتی ہیں، ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اللہ پر، رسول کے وعدوں پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، یقین رکھنا ہوتا ہے، ان کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ دنیا ہے ہی آزمائشوں کے لیے، تو آزمائشوں سے جان چھڑا کر انسان بچ کے انسان کیسے بچے گا؟ منافقین نے کہا ہم نے باہر جا کے نہیں لڑنا، ہم نے مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی کہ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، منافق کہتے ہیں، منافقوں نے کہا
کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. اگر ہماری بات مانی جاتی تو اس طرح نقصان نہ ہوتا. جنگ احد کے بعد منافقین نے کہا, اللہ نے جواب دیا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, تم اگر اپنے گھروں میں بھی ٹھہر جاؤ نا تو جس نے مرنا ہے وہ اپنے مرنے کی جگہ پر خود بخود پہنچ جائے گا. انسان گھروں میں بیٹھ کر انسان موت سے بچنے کے لیے انسان موت سے بچنے کی کوشش کرے, انسان موت سے بچ نہیں سکتا. اللہ کے فیصلے اٹل ہیں, اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ آ کر رہنا ہے. انسان بلند و بالا قلعوں میں ہو جائے, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی اگر جو تم مضبوط قسم کے قلعوں میں کیوں نہ ہو. تو آزمائشوں کا دیوانہ وار مردانہ وار سامنا کرنا چاہیے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے. تو جو نہیں کرتا یہ وہ بھی منافق ہے, یہ بھی منافقت ہے. جھوٹ بولنے والا, جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے. امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت ہے. بات کرنا, کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جانا, اس کے اندر پھٹ پڑنا, انسان گالاں گلوچ پہ اتر آئے, اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے, بھئی اگر ایمان پھر کدھر ہے؟ وعدہ کر کے انسان وعدہ خلافی کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض احادیث میں 3 بعض احادیث میں 4 صفات ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ 4 صفات ایسی ہیں جس میں ہوں وہ منافق ہے, اور جس میں ان میں سے ایک صفت ہو تو اس کے اندر منافقت کی ایک علامت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جھوٹ کا ذکر کیا, امانت میں خیانت کا ذکر کیا, وعدہ خلافی کا ذکر کیا, اور پھر آپ نے جھگڑے کے وقت انسان اپنے پر کنٹرول نہ رکھ سکے, پھٹ پڑے. یہ منافقت کی علامتیں ہیں. مشکلات, یہ آزمائشیں آتی ہیں, ان آزمائشوں میں پورا اترنا ہوتا ہے. تو بہرحال جو مشکلات سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دے گا وہ بچ نہیں سکے گا مشکلات سے. مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑے گا ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. ورنہ واللہ محیط بالکافرین, اللہ گھرے ہوئے ہے کافروں کو. کافر اللہ کے پکڑ سے نکل نہیں سکتے, منافق اللہ کے پکڑ سے نکل نہیں سکتے. اللہ نے زندگی موت کا جو فیصلہ کیا ہے وہ پورا ہونا ہے. اللہ نے بیماری صحت کا جو فیصلہ کیا, اللہ نے جو کسی کو امیر بنانے کے غریب بنانے کے جو فیصلے کیے ہیں, اللہ کے فیصلے ہیں, کوئی بندہ ان سے نکل نہیں سکتا. کا سامنا کرنا ہوتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے, توکل کرتے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اندھیروں سے, کڑک سے, بجلی سے, اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو. کون روک سکتا ہے؟ اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے بجلی نے نقصان کرنا ہے تو کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا, جب کبھی وہ روشنی کرتا ہے ان کے لیے تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں. واذا اظلم, اور جب کبھی وہ اندھیرا کرتا ہے علیہم ان پر, قاموا, تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ منافقین کی مثال ہے کہ جب آسانیاں آتی ہیں تو وہ دین اسلام پر خوشی خوشی عمل کرتے ہیں. ہاں جی اسلام بڑا اچھا دین ہے, بڑے فائدے ہیں اسلام قبول کرنے کے, مسلمان ہونے کے بڑے فائدے ہیں. اور جب اندھیرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ نے دنیا کے اندر آزمائشیں کرنی ہیں. آزمائشیں کافروں کی بھی ہوتی ہیں, مسلمانوں کی بھی ہوتی ہیں. مسلمانوں کی زیادہ ہوتی ہیں لیکن کافروں کی بھی ہوتی ہیں. یہ جو ہماری آزمائشیں مسلمانوں کی تو کافروں کی بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کافروں پر آزمائشیں نہیں آتی اور پھر ان کے لیے آخرت نہیں ہے, ہمارے لیے تو اللہ نے آخرت بھی رکھی ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ آزمائشوں کے اندر, مشکلات کے اندر اللہ کے شکوے شروع کر دے, دین اسلام کو باتیں بنانا شروع کر دے. یہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہی اللہ نے نعمتیں نہیں کرنی تو پھر اللہ نے نعمتیں کافروں کو دے دی ہیں. کافروں کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں کیوں نہیں ملتی یہ نعمتیں؟ یہ مسلمانوں پر ہی کیوں برک گرتی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ کیوں مسائل ہوتے ہیں؟ یہ منافقوں والی بات ہے, یہ مومنوں کی بات نہیں ہے, یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے. جتنی آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آئیں وہ کس پر کہاں آتی ہیں؟ سب سے زیادہ آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, انبیاء کرام علیہ السلام پر. پھر جو جتنا مرتبے میں نبیوں کے زیادہ قریب ہے, جس کا جتنا بلند مقام ہے, اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں گی. آزمائشوں سے گھبرانا یہ تو مومن کا کام ہی نہیں ہوتا, یہ تو منافق کا کام ہوتا ہے.
دیکھیے یہ آیت سامنے رکھیے، منافقین کا یہ عمل ہے، طرز عمل، اور یہ سورہ حج کی آیت سامنے رکھیں۔ آپ دیکھیے آج ہم مسلمانوں میں سے اکثر لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ نہیں، اللہ معاف کرے۔ ایمان کیا ہے اور منافقت کیا ہے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج اگر کوئی، یعنی ایک صحابہ کرام کا دور تھا، پچھلا دور تھا، اور آج کا دور ہے، مسلمان اتنے زیادہ ہیں، لیکن آپ دیکھیے مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسلمانوں کے زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کے اندر کوئی مسلمان ذلیل و خوار ہیں ایسے جیسے کہ دسترخوان پہ، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو یہ حیثیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یعنی اس دور میں صحابہ کرام بہت تھوڑے تھے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا، یقین تھا۔ ہمارے اندر ایمان اور یقین ختم ہو گیا، شکوک و شبہات بہت زیادہ ہیں۔ جس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ آخرت کا اگر یقین ہے، آخرت کی نعمتوں کا، ہم منہ سے کہتے ہیں ہمیں آخرت پر یقین ہے، ہمیں آخرت میں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے صحیح طریقے سے، اللہ کی ملاقات کا صحیح طریقے سے یقین نہیں ہے۔ اگر ہو تو انسان دنیا سے زیادہ آخرت کو انسان چاہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندہ رہنے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دیتے تھے اگر اسلام کے غلبے کے لیے ہوتا تو، موت سے کبھی خوف نہیں کھاتے تھے۔ رستم کے دربار میں مسلمانوں کو جو سفیر گیا تو رستم نے اس سے کہا کہ تم عجیب خانہ بدوش لوگ تھے، تم تو ایک جگہ گھر نہیں بناتے تھے، اب تم اپنے گھر کو چھوڑ کر، عرب کو چھوڑ کر پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہو۔ تم تو پہلے اپنے گھروں میں، عرب میں بھی گھر نہیں بناتے تھے، تم تو خانہ بدوش لوگ ہو، تمہیں کیا پڑی؟ تو کیا بات کر رہا تھا، بات ذہن سے نکل گئی۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ یقین تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا تمہارا فرق کیا ہے؟ ہمارا تمہارا فرق یہ ہے کہ تم جتنا زندہ رہنے کو ترجیح دیتے ہو، تم لوگ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہو، ہم لوگ اس سے زیادہ شہادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں سے کون ہے کہ جو موت کو زیادہ ترجیح دے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم تھوڑے ہوں گے اس دن بہت زیادہ؟ صحابہ کرام کا مسئلہ تھوڑے ہونے کا تھا، آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن غصہ کا غصہ اس سیل، خس و خشاک کی طرح، جیسے سیلاب پانی کے اوپر اتنا زیادہ خس و خشاک ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ صحابہ کرام نے عرض کیا وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے زیادہ ہوں گے اور اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم خس و خشاک کی طرح، لوگ جیسے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کافر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے ہم پر۔ آپ نے کیا فرمایا، کیا وجہ ہے؟ جی کسی کو یاد ہو آپ میں سے؟ کیا وجہ آپ نے بیان فرمائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوہن، وہن ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہن کیا ہے؟ تو نبی، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، تو کمزوری سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل وہن کیا ہے؟ اصل وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت کی کراہت۔ جب سے مسلمان کے اندر موت کو ناپسند کرنا اور دنیا سے محبت، بھئی دنیا تو ایک سفر ہے عارضی، تو عارضی سفر کو ترجیح دینا آخرت پر، اور موت کو ناپسند کرنا، بھئی موت کے بعد تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ ایک مسلمان کے حوالے سے دیکھیں، مسلمان کی آخرت دنیا میں آزمائشیں ہیں، ایک مسلمان کے طور پر دیکھیں تو اس کی آخرت تو نعمتوں والی ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ لیکن جب ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ ہمیں آخرت سے کیوں ڈر لگتا ہے، موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ یہود بہت ڈرتے تھے مرنے سے، بہت زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہود اور مشرکین کی حالت یہ ہے کہ ان کو 1000 سال کی عمر بھی ملے تو یہ کم ہے ان کے نزدیک۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اعمال۔ آج ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا سامنا کر سکیں، تو پھر موت سے ڈر لگتا ہے۔ ورنہ کسی کے اچھے اعمال ہوں تو وہ تو اللہ سے ملاقات کر کے خوش ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ
اللہ کس سے ملاقات کر کے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ اس شخص سے ملاقات سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی ملاقات سے خوش ہوتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، حدیث مبارکہ ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میری اس سے ملاقات ہو۔ اللہ سے ملاقات موت کے بعد ہو سکتی، زندگی میں تو نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر مسلمان موت کو ناپسند کرے گا، دنیا کے اندر جی لگا لے گا، تو پھر آخرت تو مسلمانوں کی پھر ان کے نزدیک یعنی موت ناپسندیدہ چیز ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کے لیے موت، اللہ کے لیے یہ قربانی، یہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب تھی، تو مسلمان غالب آئے پھر پوری دنیا میں۔ آج ہماری وجہ منافقت ہے، ہمیں اللہ پر، اللہ کے وعدوں پر، آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کی ملاقات پر ہمیں ڈر لگتا ہے اپنے اعمال سے، ہمیں دنیا سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ رویہ منافقت والا ہے جس نے آج مسلمانوں کو دنیا میں ذلیل کر دی ہے۔ تو سورہ انبیاء کی میں آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک کنارے پہ رہ کر کیا مطلب؟ یعنی پوری طرح دین میں نہیں اترتا، ایک کنارے پہ رہ کر جو ہے نا وہ کہتا ہے میں ذرا جائزہ لے لوں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی خیر پہنچے مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی اسلام کی وجہ سے فائدہ ہو، مال غنیمت ملے، تو وہ خوش ہوتا ہے، ہاں چلو اچھا دین ہے، میں نے اچھا کیا، میں نے اسلام قبول کیا، اسلام اچھا مذہب ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر فتنہ آ جائے، آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اللہ نے تو وعدے کیے تھے، یہ ہوا تھا، وہ ہوا، اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے، اسلام کی برائیاں شروع کر دیتا ہے، اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ منافقین کا جو طرز عمل، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو نعمت کے وقت اسلام کو اچھا کہتا ہے، خوش رہتا ہے، لیکن مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت پلٹ جاتا ہے، اسلام کو باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ شخص تقدیر پر راضی نہیں ہے اپنی۔ تقدیر میں نے تو نہیں بنائی، انسان تو نہیں بنا سکتا خود، تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، اچھی ہو یا بری۔ اللہ کی تقدیر ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، وہ ہم ناقص ہیں، ہمیں کئی دفعہ ہم ایک اللہ کے فیصلے کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بہتر ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ کہ اللہ نے جہاد کیوں رکھ دیا، اللہ نے قتال کیوں رکھ دیا؟ مشکل لگتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے قتال کو لکھ دیا گیا، تمہیں برا لگتا ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے وہ اس میں خیر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، شاید کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ آج جہاد چھوڑ دیا ہم نے، آج ہم ذلیل ہو گئے۔ تو منافق کا طرز عمل ہے کہ نعمتوں میں مطمئن رہتا ہے، اسلام اچھا ہے، مصیبت آنے پر اسلام کو باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، عدم قدموں پر پلٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، ایسا شخص جو آسان حالات میں اسلام پر عمل کرتا رہتا ہے، اسلام لیکن مشکل حالات میں رک جاتا ہے، ایسا شخص جو اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح خسارہ ہے۔ منافقین کی دوسری مثال بیان ہو رہی تھی، آسان دین ہوتا ہے تو عمل کر لیتے ہیں، مشکل آتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اچھا لگے اس پر عمل کر لو، جو اچھا نہ لگے، مشکل لگے چھوڑ دو۔ اگر اچھا لگنا پر عمل کرنا ہے، جو اچھی نہیں لگتی اس کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر اللہ کے حکم پر عمل نہ ہوا، پھر تو یہ خواہش نفس پر عمل ہوا۔ جو چیز دل کو اچھی لگی مان لی، جو اچھی نہ لگی تو چھوڑ دی، تو یہ تو پھر دل کو معبود بنا لیا ہے، یہ تو خواہش کو معبود بنا لیا ہے۔ معبود تو اللہ ہے،
اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، آسان لگے تو کرنا ہے، مشکل لگے تو کرنا ہے، ہر حالت میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے اصل میں حقوق اللہ، نماز روزہ زکوٰۃ پسند ہے زیادہ، میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں، یہ حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ میل جول، یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ جی میں اخلاق اور حقوق العباد اور لوگوں کے ساتھ رویہ میرا بہت اچھا ہے، لیکن یہ نماز روزہ زکوٰۃ وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ حقوق اللہ بھی اللہ کا حکم ہے، حقوق العباد بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی پرائیویٹ طور پر گھریلو معاملات میں میں دین پر عمل کر لیتا ہوں، لیکن پبلک پلیسز پہ، اجتماعی معاملات پہ دین پر عمل نہیں ہوتا۔ گھر میں انسان دین پر عمل بھی کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، مسجد جا کر دینی شاعر بھی کر لیتا ہے، جہاں اجتماعیت میں دین کی بات آتی ہے، دین کو غالب کرنے کی بات آتی ہے، آفس میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور اپنے کاروبار میں اور پارلیمنٹ میں، تو وہاں تو دین وہاں کے لیے تو نہیں ہے، دین تو شاید گھر کے لیے ہے۔ سیکولرزم کی بنیاد یہی ہے، پرائیویٹ اور پبلک زندگی۔ تو یہ مرضی کے دین پر عمل کرنا اور باقی کو چھوڑ دینا، یہ یا تو منافقوں کا طرز عمل ہے یا یہ یہود کا طرز عمل ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ نے اسی سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں ہی یہود کا طرز عمل بتایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کتاب کو چھوڑ، اپنی ہی کتاب کو، تورات کو تم نہیں مانتے۔ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی صفات موجود ہیں، صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں، اپنی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ سر جھکانا اللہ کے ہر حکم کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا سود کیسے کھا سکتا ہے، سودی معاملہ کر کیسے سکتا ہے جب وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے؟ نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ 2 نمازیں 3 نمازیں جو آسان لگیں وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ 2 نمازیں فجر کی، عشاء کی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ عصر کی نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مستقل لیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ کاروبار کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے۔ اللہ نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اللہ نے نمازیں وقت پر فرض کی ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کبھی انسان سے تاخیر ہو جائے، بشری تقاضے کے تحت انسان ہے، تاخیر ہو جاتی، ایک مستقل طریقہ بنا لینا اور پرواہ نہ کرنا۔ کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، زکوٰۃ نہیں دیتے، دیگر معاملات نہیں کرتے۔ یہ منافقانہ روش ہے، منافقوں کا طرز عمل ہے، والعیاذ باللہ، یا یہ یہودیانہ روش ہے۔ مسلمان دین پر پوری طرح عمل کرتا ہے۔ ایک عورت جو اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والی ہے، وہ اللہ رسول کے حکم حجاب کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اور حجاب سے مراد صرف سر پہ سکاف لے لینا یہ حجاب نہیں ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس لیے تاکہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں اذیت نہ دی جائے۔ کیسے چادریں اپنے اوپر لٹکا لیں؟ حدیثوں مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کر کے نقاب کریں کہ ایک آنکھ کھلی ہو۔ تو دین نام ہے پورے دین پر عمل کرنے کا، یہ مرضی کے دین کو پر عمل کر لینا، مرضی کا چھوڑ لینا۔ بھئی لوگوں کے اندر جو ہے وہ میں شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتا، لوگ مولوی کہیں گے داڑھی نہیں رکھ سکتا، لوگ مولوی کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے۔ لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، نیک لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کریں گے تو پھر دین تو نہ ہوا۔ آسان چیز پہ عمل کر لینا، مشکل چیز چھوڑ دینا، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ
اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کے کانوں کو بھی لے جائے، ان کی آنکھوں کو بھی لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جی اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پیچھے رب کی بات آئی ہے تو کون رب ہے؟ الذی، وہ جو، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض فراشا، زمین کو فرش بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے یعنی بلندی سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا اس پانی کے ذریعے، اس کے ذریعے یعنی پانی سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں سے، رِزْقًا لَكُمْ رزق تمہارے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیے ابھی تک ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، جو قرآن کریم کا مقدمہ کہہ لیجئے، خلاصہ کہہ لیجئے، اس کو ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کی 20 آیات پڑھی ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، قرآن کی حقانیت بیان کی، پھر مسلمانوں کی 3 قسمیں لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک مومن ہوتے ہیں متقی، ایک کافر ہوتے ہیں، ایک منافق ہوتے ہیں۔ پہلا حکم جو دین کا ہے آپ سمجھیے قرآن میں، ایک تو قرآن کی وہ ترتیب تھی جو نزول کے مطابق تھی۔ نزول کی ترتیب کچھ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سورہ علق، پھر مکی صورتیں اتری اور پھر مدنی صورتیں بعد میں اتری۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، یہ بعد میں اتری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قرآن کریم کی ترتیب یہ رکھی جائے مصحف کی، تو جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا پھر وہ ترتیب لگائی گئی۔ تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے حکم کے مطابق یہ ترتیب ہے قرآن کریم کی۔ اس ترتیب کے مطابق یہ پہلا حکم ہے آیت نمبر 21 میں سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ خلاصہ ہوا، مقدمہ ہوا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے 3 قسم کے لوگ پڑھے ہیں۔ اللہ کا پہلا حکم جو ہے وہ یہ 21 نمبر آیت میں ہے۔ تو دیکھیے پہلا حکم، وہ ترتیب جو اللہ نے لگوائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی قرآن کریم کی، پہلا حکم کیا ہے قرآن کا؟ وہ یہ ہے توحید کا۔ اس سے توحید کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب لوگوں کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، پوری دنیا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، اپنے دور کے تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو یہاں قرآن کریم سب لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دے رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا جو عین توحید ہے۔ اچھا، یہاں اب اللہ کی عبادت کا حکم دے رہا قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رب کی عبادت کرو، صرف اللہ کی، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دلیل قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ اس رب کی عبادت ہونی چاہیے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ پیدا کرنا دلیل ہے، پیدا کرنا کیسے دلیل ہے، یہ اصل سوال ہے۔ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اگلے لیکچر میں ہم نے اسی پر بات کرنی ہے۔ اور پھر یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یہ دلیل ہے اللہ کی عبادت کی، کہ جب اللہ خالق ہے ہمارا بھی اور پچھلے لوگوں کا بھی، تو اس کی عبادت ہونی چاہیے۔
اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اللہ نے تم پر کیا انعامات کیے ہیں. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے. یہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ کوئی زمین کو، کسی نے زمین کو پیدا نہیں کیا، زمین کو فرش نہیں بنایا. اللہ کے علاوہ کسی نے آسمان کو چھت نہیں بنایا. اللہ کے علاوہ کسی نے آسمان سے پانی نہیں اتارا. یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں. اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے پھلوں جیسا رزق پیدا کیا. یہ پھلوں کے جیسا رزق بھی پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ سارے کام اللہ وحدہ لا شریک کرتے ہیں. تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اس اللہ کے لیے شریک نہیں بنانے چاہیے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے جانتے بوجھتے. یہ اللہ، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے دلائل ہیں. کیسے یہ دلائل بنتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. اور لعلکم تتقون، توحید کا فائدہ کیا ہے کہ تم ڈر جاؤ، تو اس پر بات کریں گے. اگر میں بات کرنا بھول گیا تو آپ مجھے یاد کرا دیجئے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.